اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر کلاس، السلام علیکم جی بیٹا۔ آج ہمارا 26واں لیکچر ہے، یعنی لیکچر نمبر 26۔ حصہ نظم سے نظم چل رہی ہے خطاب با جوانان اسلام، جس کے شاعر ہیں علامہ محمد اقبال، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، حکیم الامت ہیں، شاعر مشرق ہیں، نباز ملت ہیں، مفکر پاکستان ہیں۔ جی بیٹا، شعر نمبر ہے 3۔ تمدن آفریں خلاق آئین جہانداری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ۔ تمدن رہن سہن کے طور طریقے، خلاق بنانے والے، آئین قانون یا دستور، جہانداری آئین جہانداری اکٹھا کر لیجئے، حکمرانی کے قانون۔ شتربان اونٹ چرانے والے، گہوارہ مسکن یا جھولا۔ جی بیٹا، اس شعر کا مفہوم ہے دشت عرب جو کہ اونٹ چرانے والوں کا مسکن ہے، کہ مکینوں نے رہن سہن کے طور طریقے واضح کیے اور دنیا کو حکمرانی کے قوانین و دستور سے آگاہ کر دیا۔ علامہ محمد اقبال تشریح طلب شعر میں نوجوان مسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تو جس قوم کا فرد ہے وہ عرب کے صحرا سے تعلق رکھتی ہے۔ عرب کو 2 اطراف سے سمندر چھو کر گزرتا ہے، پھر بھی معجزاتی طور پر یہ خطہ، یہ ٹکڑا صحرائی ہے۔ اس سے ملحقہ ممالک یمن و عمان وغیرہ کافی زرخیز ہیں۔ صحرا کے جغرافیائی حالات اونٹوں کے لیے مرغوب ہوتے ہیں۔ صحرا میں صرف خاردار جھاڑیاں اگتی ہیں جو کہ اونٹ کی من پسند غذا ہوتی ہیں۔ صحرا کا ریتلا علاقہ اونٹ کے چلنے کے لیے عین موزوں ہے، شاید اسی لیے مغربی دنیا اسے ریگستان کا جہاز کہتی ہے۔ اس کے علاوہ اونٹ کئی دن بغیر پانی کے بھی گزارا کر سکتا ہے، لہٰذا عربی لوگوں کے لیے سب سے موزوں پالتو جانور اونٹ ہی ہو سکتا تھا، اسی لیے عرب کے لوگ اونٹ ہی پالتے تھے۔ تمام دنیا میں سب سے زیادہ اونٹ عرب میں ہی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے قبل عرب ایک تہذیب و تمدن سے ناآشنا معاشرہ تھا۔ بات بات پر لڑنا، قتل و غارت، شراب نوشی اور جوا وغیرہ، غرض یہ کہ ہر برائی موجود تھی۔ لیکن جب خدا کا بحر رحمت جوش میں آیا تو ان میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے جاہلوں کی کایا پلٹ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحرا نشینوں کی ایسی تعلیم و تربیت کی کہ دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا اور انہیں زندگی گزارنے کے بہترین اصول عطا فرمائے اور تمام قوانین و ضابطے قرآن و سنت کی صورت میں تا قیامت انسانوں کو عطا فرما دیے۔ بقول شاعر، جس نے تہذیب و تمدن کو مؤدب کر دیا، جس نے تہذیب و تمدن کو مؤدب کر دیا، وحشیوں صحرا نشینوں کو مہذب کر دیا۔ بس پھر کیا تھا؟ دنیا نے دیکھا کہ صرف چند برس کی قلیل مگر معجزاتی تربیت کے نتیجے میں کائنات کی یہ خون ریز بدترین بستی کائنات کی سب سے عظیم اور متحد قوم بن گئی۔ وہی اوس اور خزرج جن کی ایک دوسرے کے خون کی پیاس نہ بجھتی تھی، ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ وہی لوگ جو عورتوں کو برہنہ طواف کراتے تھے،
اب عورت کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح عرب کی یہ قوم دنیا کی سب سے متمدن قوم بن گئی تھی۔ پہلے مصرے میں۔ دوسری بات، اقبال نے دنیا کو حکمرانی کے قوانین سکھانے کے بارے میں کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں قائم شدہ ریاست مدینہ کسی بھی حاکم کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اقلیت کے ساتھ برتاؤ کا معاملہ ہو تو میثاق مدینہ ایک مثالی نمونہ ہے۔ عدل و انصاف کی بات ہو تو دنیا کے سب سے بڑے عادل کا عدل دیکھیے، جو سفارش رد کرتے ہوئے بنی مخزوم کی فاطمہ نامی عورت کے لیے سزا تجویز کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی تربیت یافتہ حضرت عمر کے دور کو دیکھیے۔ حضرت عمر واقعی خلاق آئین جہاں داری کا بہترین نمونہ تھے۔ 1400 برس قبل نافذ کی ہوئی ان کی حکومتی اصلاحات آج بھی دنیا میں نافذ ہیں۔ سلطنت کو انہوں نے صوبوں میں منقسم کیا اور آج بھی دنیا کے ہر ملک میں یہ تقسیم کی جاتی ہے۔ بیت المال کا نظام بھی موجود ہے۔ حضرت عمر اس کے موجد ہیں۔ حضرت عمر نے اسے ایجاد کیا۔ بقول شاعر، تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے۔ اسی طرح ان گنت اصلاحات ان صحرا نشینوں نے نافذ کی۔ محکمہ البرید یعنی ڈاک کا نظام بھی عربوں کا ایجاد کردہ ہے، اور پھر ان حکومتی اصلاحات کا خود اغیار نے اعتراف کیا۔ غیر لوگوں نے خود مانا اس چیز کو۔ 711 میں جب ان صحرا نشینوں نے اندلس فتح کیا تو ان صحرا نشینوں کی اصلاحات سے عیسائی رعایا اس قدر خوش ہوئی کہ بعض شہروں کے دروازے انہوں نے خود کھول دیے۔ آغاز انسانیت سے اندلس کبھی بھی اتنا ترقی یافتہ نہ تھا۔ آغاز انسانیت سے اندلس کبھی بھی اتنا ترقی یافتہ نہ تھا جتنا کہ مسلمانوں کے دور میں۔ بقول شاعر، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا۔ شعر نمبر 4 ہے ہمارا۔ سماع الفقر فخری کا رہا شان امارت میں، باب و رنگ و خال و خط چی حاجت روئے زیبارا۔ سما منظر، الفقر فخری مجھے فقر پر فخر ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مجھے فقر پر فخر ہے۔ امارت، حکومت، دولت مندی، آب، پانی، رنگ، سرخی یا گازا، خال، تل، خط، نقوش، چہرہ۔ چی حاجت، کیا ضرورت ہے، ضرورت نہیں ہے، روئے زیبارہ، خوبصورت چہرے کو۔ مفہوم ہے اس کا، ان صحرا نشینوں نے اپنی حاکمیت اور عروج کے دور میں بھی فقر اپنائے رکھا، کیونکہ خوبرو چہرے کو ظاہری آرائش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوبارہ سن لیں، ان صحرا نشینوں نے اپنی حاکمیت اور عروج کے دور میں بھی فقر اپنائے رکھا، درویشی اپنائے رکھی، کیونکہ خوبرو یعنی خوبصورت چہرے کو ظاہری آرائش کی، سجاوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ علامہ محمد اقبال نے تشریح طلب شعر میں قرون اولیٰ کے صحرا نشین مسلمانوں کی ایک اور صفت بیان کی۔ اقبال کہتے ہیں، تمہارے آباء و اجداد ایک ایسی قوم تھے جس نے دنیا کو فتح کیا، اس کے باوجود
غربت اور فقر و فاقہ کو اپنا ترہ امتیاز بنائے رکھا۔ کائنات کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو دیکھ لیجئے، دو جہانوں کے سردار ہیں، مگر فرماتے ہیں الفقر فخری والفقر منا، مجھے فقر پر فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں بعض اوقات گھر میں 3 روز تک چولہا نہ جلتا۔ خندق کی کھدائی کے دوران صحابی نے آ کر پیٹ پر باندھا ہوا پتھر دکھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قمیض مبارک اٹھائی تو صحابی یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ پیٹ مقدس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ سادگی کا یہ عالم تھا، سخت چٹائی پر اور اینٹوں یا کھجور کے تکیے پر سو جاتے، حتیٰ کہ جسد انور پر نشانات پڑ جاتے۔ فقر کا یہ عالم تھا، کئی روزے مسلسل رکھتے، یعنی بغیر افطاری و سحری کے۔ خلفائے راشدین ہی کو دیکھ لیجئے، حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ وقت ہیں، لیکن خلافت سے پہلے جس عورت کی بکریوں کا دودھ دوتے تھے، خلافت کے بعد بھی یہی معمول جاری رہا۔ حضرت عمر عظیم ترین منتظم تھے، لیکن روم کے سفیر نے دیکھا کہ وہ شخص جس کے خوف سے کیسر کے استبداد کے محلات پر لرزہ طاری ہے، مٹی پر آرام کر رہا ہے۔ یروشلم کے صلح نامے کی تحریر کے وقت صحابہ نے آپ کو قیمتی لباس زیب تن کرنے کو کہا، لیکن آپ نے فرمایا خدا نے ہمیں اسلام کی عزت دی ہے جو کہ اصل عزت ہے۔ چنانچہ یروشلم کے گورنر نے دیکھا 1036 شہروں کا فاتح، عالم اسلام کا خلیفہ، روئے زمین کی سب سے عظیم خوشحال قوم کا سربراہ حضرت عمر، جس کے لباس میں 14 پیوند جڑے ہیں، غلام اسلم کے اونٹ کی نکیل تھامے پیدل چل رہا ہے۔ آپ کے غلام کا نام تھا اسلم، اس کے اونٹ کی نکیل تھامے پیدل چل رہا ہے تو چلا اٹھا خدا کی قسم، ہم اس قدر سخت کوش قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس کے حاکم خود کو غلام سے ادنا سمجھتے ہیں۔ امیر اور لشکر کی تھی ایک صورت، فقیر اور غنی کی بھی تھی ایک حالت، لگایا تھا مالی نے ایک باغ ایسا، نہ تھا جس میں چھوٹا بڑا کوئی پودا۔ حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں فقر سے عبارت ہے۔ الغرض فقر ان لوگوں کا ترہ امتیاز ہے، ان کی شان تھی۔ دوسرا مصرع جو دراصل حافظ شیرازی کی غزل کا ہے، یہاں بطور تضمین استعمال ہوا ہے، یعنی خوبرو چہرے کی مالک عورت کو غازہ، پاؤڈر سرخی، الغرض آرائش و زبائش کی حاجت نہیں رہتی، کیونکہ حسن محتاج آرائش نہیں ہوتا، نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، کہ دیکھو خوش نما لگتا ہے کیسا چاند بن گہنے۔ چاند نے کوئی زیور نہیں پہنا، لیکن وہ کتنا حسین ہے۔ یہاں اقبال نے یہ مصرع عصر حاضر کے مسلم نوجوان کو احساس دلانے کے لیے استعمال کیا ہے کہ تیرے آباء و اجداد جن کی حکومت آدھی دنیا تک پھیلی ہوئی تھی، بالکل سادگی سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ حضرت عمر، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، نہایت سادہ تھے، مگر کیسر و کسرہ ان کے نام سے لرزہ ان پر طاری ہو جاتا۔ لیکن اے نوجوان، آج تو جس قدر نکمے پن اور عیش و عشرت کا شکار ہو گیا ہے، اسی قدر خوار ہو گیا ہے، ذلیل و خوار ہو گیا اس دنیا میں۔ انشاءاللہ بشرط زندگی کل اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔